السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں انائی کے آدم خور وحشی کیس نمبر 2. تو چلو کہانی شروع کرتے ہیں. یہ واقعہ آج سے 6 ماہ پہلے کا ہے جب مجھے انائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی پر کام کرنے والے مزدوروں کی نگرانی پر لگایا گیا. علاقہ چونکہ خطرناک تھا اس لیے میری حفاظت کے لیے 12 مقامی سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ تعینات کیا گیا. اس دستے کا سربراہ لاڈبل تھا جو بیلجیم کا انتہائی نڈر اور تنومند شخص تھا. انائی کے لوگ اور ان کے طریقوں کے بارے میں اسے مجھ سے کہیں زیادہ علم تھا. ایک رات آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے وہ پہلی بار آدم خور انسانوں کا ذکر چھیڑ بیٹھا. میں نے ہنس کر بات ٹال دی اور کہا کہ میں ایسے قصے پہلے بھی بہت سن چکا ہوں. مگر لاڈبل کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری ہو گئی. وہ بولا، ڈاکٹر یہ قصے نہیں ہیں. تم جانتے ہو یہ سپاہی تمہاری حفاظت کے لیے کیوں بھیجے گئے؟ میں نے کہا، میری حفاظت کے لیے؟ لاڈبل نے کہا، ہاں، لیکن کیا تم نے سوچا کیوں؟ اس سے پہلے بھی کئی جگہ گئے ہو مگر کبھی ایسا بندوبست نہیں ہوا. یہ سب اس لیے ہے کہ تم انائی کے علاقے میں ہو. یہ جگہ آدم خور انسانوں کی اماج گاہ ہے. لاڈبل نے بتایا کہ یہ آدم خور رات کے اندھیروں میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں، اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا کھا جاتے ہیں. اس نے کہا کہ چاہو تو جھاڑیوں میں بکھری انسانی کھوپڑیاں بھی انہیں دکھا سکتا ہوں. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا، حکومت انہیں ختم کیوں نہیں کرتی؟ لاڈبل نے بتایا کہ یہ جنگل اتنا وسیع ہے کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی چھپ جائیں تو ڈھونڈے نہیں جا سکتے. کئی شکاری اور افسر اس مشن میں مارے گئے اور ان کی ہڈیاں تک نہ مل سکی. لاڈبل بولا کہ ابتدا میں آدم خوروں کی وارداتوں کا الزام شیروں اور چیتوں پر لگایا جاتا تھا مگر بعد میں پتہ چلا کہ اصل مجرم انسان ہے. پھر اس نے اپنی 2 سالہ پرانی مہم کا قصہ شروع کیا. جب وہ پہلی بار شیروں کی وادی میں گیا تھا وہ ایک مقامی شخص شائقہ کو ساتھ لے کر شکار پر نکلا. شائقہ سابق پولیس اہلکار تھا، بہادر اور وفادار بھی تھا. دلدلی میدان پار کرنے کے بعد وہ پہاڑی سلسلے کے ایک خوفناک حصے میں داخل ہوئے جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی. اچانک شائقہ نے میرا بازو پکڑا. جھاڑیوں میں چند گز کے فاصلے پر ایک خونخوار شیر ہمیں گھور رہا تھا. شیر دھاڑا تو پہاڑیاں لرز اٹھی. میں رائفل تھامے بے سن ہو گیا. اتنے میں شیر نے جست بھری اور سیدھا ہم پر آ لپکا. اس نے ایک جھٹکے میں شائقہ کو گرا دیا. اسی لمحے بے اختیار میری انگلی نے رائفل کی لپی دبا دی. گولی شیر کے گردن میں لگی. شیر کلا بازی کھا کر گراتا ہوا جھاڑیوں میں چھپ گیا. شائقہ خون میں لت پت تھا اور میں شدید خوف میں ڈوبا ہوا کھڑا تھا. زخمی شیر قریب ہی چھپا غرا رہا تھا اور ہر گرج پر میرا دل حلق میں آ جاتا تھا. شائقہ بے ہوش ہو چکا تھا. میں نے اسے کندھوں پر اٹھایا اور واپس مڑنے لگا. ابھی پیچھے مڑا ہی تھا کہ شیر دوبارہ جھاڑیوں سے نکل آیا. میں نے فوراً شائقہ کو نیچے گرایا اور 2 فائر کیے. شیر اچھل کر وہیں ڈھیر ہو گیا. میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو گھٹنے میں درد اور پاس شائقہ کی کراہوں کی آواز سنائی دی. ہم دونوں ہاتھ پکڑ کر کیمپ کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے چلے. 3-4 منٹ دور ہی گئے تھے کہ حیرت انگیز چیز دیکھی. دور ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی سے گہرا سیاہ دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا. شائقہ بولا کہ اتنے خوفناک ویرانے میں آخر کون رہ سکتا ہے؟ ہم دونوں مشکلوں سے وہ پہاڑی چڑھے اور اوپر پہنچ کر ششٹ رہ گئے. وہاں ایک جھوپڑی کے پاس ایک انتہائی خوفناک صورت والی بڑھیا عورت آگ جلا رہی تھی. ہمارے قریب آتے ہی اس نے سر اٹھایا اور ہمیں گھورنے لگی. اس کے سفید بال، جھریوں سے بھرا ہوا مکروہ چہرہ، باہر کو نکلے زرد دانت اور بھیڑیے جیسی سرخ آنکھیں دیکھ کر بدن میں کپ کپی دوڑ گئی. اچانک وہ چیخ کر اٹھی اور ہماری طرف بڑھی. اس کے لمبے سیاہ ناخن ریچھ کے پنجوں کی طرح خوفناک تھے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.